میرا ایک دوست راولپنڈی میں رہتا تھا۔ یہ دوست مجھ سے عمر میں بڑا بھی تھا، شادی شدہ بھی اور بال بچوں والا بھی۔ میں سردیوں کے دنوں میں اس سے ملاقات کے لیے راولپنڈی آیا۔ ہمارا پروگرام تھا ہم چند دن راولپنڈی رہیں گے، اس کے بعد برف باری دیکھنے مری جائیں گے اور ایک ہفتہ گزار کر میں اپنے شہر واپس آؤں گا۔ میں 10 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد شام کے وقت راولپنڈی پہنچا۔ شہر شدید سردی کی لپیٹ میں تھا۔ میں رکشہ لے کر دوست کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر میرا استقبال کیا۔ میں گرم جوشی سے اس سے لپٹ گیا۔ وہ بھی مجھے گلے ملا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس میں وہ گرم جوشی نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں لے کر گیا۔ اس نے چائے کا انتظام کیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں اسے بلا تکلف گفتگو کرتا رہا، مگر وہ گفتگو میں میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بات چیت کے دوران کھو جاتا۔ میں اس کے غیر حاضر دماغ پر خاموش ہو جاتا۔ اسے بڑی دیر تک میری چپ کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے میرے سفر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ میرے لیے اس کا یہ ٹھنڈا رویہ پریشان کن تھا۔ میری پریشانی اس وقت مزید بڑھنے لگی جب اس نے مجھ سے پوچھا، آپ خیریت سے راولپنڈی آئے ہیں؟ میرے لیے اس کا سوال ایک بم ثابت ہوا، کیونکہ میں اس کی دعوت پر راولپنڈی آیا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، آپ کتنے دن راولپنڈی میں ہیں اور کہاں رہیں گے؟ میری پریشانی انتہا کو چھونے لگی، کیونکہ میں اس کے گھر ٹھہرنے آیا تھا۔ میرا سامان تک اس کے ڈرائنگ روم میں پڑا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا اور وہ کھوئے ہوئے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے کوئی بات نہ بن پائی تو میں نے جواب دیا، میں ویسے ہی ایک دن کے لیے راولپنڈی آیا ہوں، کل واپس چلا جاؤں گا اور میں ہوٹل میں رہوں گا۔ اس نے اس بات میں سارے لایا اور نہایت روکھے انداز میں کہا، آپ اگر مزید ایک دن رک جائیں تو ہم کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، چائے کا کپ میز پر رکھا، اپنا بیگ اٹھایا اور بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مجھے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں شدید غصے میں تھا۔ میں وہاں سے مری روڈ آیا، وہاں سستا سا ہوٹل لیا، نیند کی میڈیسن کھا کر گہری نیند سو گیا۔ میں اگلے دن واپس اپنے شہر آیا، مگر مجھے دوست کے رویے نے اندر سے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ میں اپنے دوست کو دنیا کا بدتمیز ترین انسان سمجھنے لگا تھا۔ میں اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا تھا اور اس بیوقوفی پر اپنے اوپر لعن طعن کرتا رہا۔ میں 2-2.5 سال تک اپنے ملنے والوں کو یہ واقعہ سناتا رہا اور لوگ مجھ سے ہمدردی اور میرے دوست کے ساتھ نفرت کرتے رہے۔ میں طویل عرصے تک اپنے دل میں اپنے دوست کے خلاف نفرت پال کر پھرتا رہا، لیکن پھر اس نفرت کا عجیب ڈراپ سین ہوا۔ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر صحافت میں آ گیا۔ ایک دن وہ دوست ہمارے مشترکہ دوست کے ساتھ میرے گھر آیا۔ میں اسے دیکھتے ہی غصے سے ابل پڑا، مگر وہ میرے گلے لگا اور نرم آواز میں کہنے لگا، آپ اپنے غصے کو چند منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ دو اور پلیز میری بات پوری سن لو۔ اگر تم اس کے باوجود مجھے غلط سمجھو تو پھر تم اپنی نفرت کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہو۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 6 بہنیں تھیں۔ والد نے میری شادی 20 سال کی عمر میں کروائی تھی۔ میرے والد پوتا چاہتے تھے، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا۔ میرے ہاں اوپر تلے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، مگر میں مایوس نہیں ہوا۔ میں اپنے والدین کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں 25 سال کی عمر میں چوتھی بار باپ بن چکا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ میرا پورا خاندان خوش ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا خاندان بھر کی گود میں پل کر 2 سال کا ہوا، لیکن پھر اسے تیز بخار ہوا اور وہ میری گود میں بیٹھا بیٹھا وفات پا گیا۔ میرے پورے خاندان کی جان نکل گئی۔ وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا۔
میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا تو وہ پھر مجھے بتانے لگا کہ وہ بچہ عین اس وقت وفات پا گیا جب آپ رکشے سے اپنا سامان اتار رہے تھے۔ دوست کی بات سن کر میرے سر میں آگ لگ گئی۔ اس نے بات جاری رکھی، میرے پاس اس وقت 2 آپشن تھے، میں آپ کو اپنے دکھ میں شریک کر لیتا، آپ بھی میرے ساتھ سوگوار ہو جاتے اور آپ کی چھٹیاں خراب ہوتیں۔ دوسرا، میں آپ سے یہ خبر چھپا لیتا، آپ کو ہوٹل جانے پر مجبور کر دیتا، آپ مجھ سے وقتی طور پر ناراض ہوتے لیکن آپ کی چھٹیاں کبھی برباد نہ ہوتیں۔ میں دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ میں نے اپنے خاندان سے کہا، میرا مہمان آیا ہے، آپ کے رونے کی آواز بیٹھک تک نہیں آنی چاہیے، میں اسے واپس بھجواتا ہوں اور ہم اس کے بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اطلاع کریں گے۔ وہ رکا، اس نے لمبی سانس لی اور پھر کہنے لگا، میں نے آپ کے لیے ان حالات میں چائے کیسے تیار کروائی تھی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری بیوی، میری ماں اور میری بہنیں اندر منہ پر کپڑا رکھ کر رو رہی تھیں اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں بار بار اندر جا کر انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس وقت گہرے صدمے میں تھا، چنانچہ مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ آپ جب ناراض ہوئے اور آپ نے اپنا سامان اٹھایا تو میری ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں۔ میں آپ کے ساتھ اٹھ کر باہر تک جانا چاہ رہا تھا، میں کرسی سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ جیسے ہی گلی سے باہر نکلے، میرے اندر سے چیخ نکلی اور اس کے بعد میرے پورے خاندان نے ماتم شروع کر دیا۔ اس صدمے نے پہلے میری ماں کی جان لی اور اس کے چند ماہ کے بعد میرے والد بھی وفات پا چکے تھے۔ پھر میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں صدموں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اب میں ذرا سا سنبھلا ہوں تو میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس خود آیا ہوں۔ وہ خاموش ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کے صبر، اس کی ہمت پر حیران تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی لاش اندر چھوڑ کر میری خدمت کرتا رہا اور میں 2.5 سال تک اسے مطلبی اور ظالم اور بدتمیز سمجھتا رہا۔ میں اس سے نفرت کرتا رہا۔ آخر کیوں ہم دوسروں کے بارے میں اتنا جلدی میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں؟ مجھے اپنے آپ پر شرم آ رہی تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔